السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، بیٹا آج ڈیلی آسان ترجمۃ القرآن کورس کی 10ویں کلاس ہے، 10واں سبق ہے، اور اس میں ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 اور 26 انشاءاللہ العزیز ان دو آیات کو ڈسکس کریں گے۔ تو پوری توجہ کے ساتھ بیٹا ان کا لفظی ترجمہ اور مفہوم سماعت کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور بشر خوشخبری سنا دیجئے، الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، یعنی ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ بیٹا اس رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے شروع میں 3 بیسک عقائد کا ذکر کیا ہے، توحید، رسالت اور آخرت، اور یہی 3 ٹاپ آف دی لسٹ مسلمانوں کے 3 بنیادی عقائد ہیں، ایمانیات ہیں۔ آپ ذرا دیکھیے گا بیٹا، شروع میں یہاں پہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا، پہلی اور دوسری آیت میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 23 کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی رسالت کا ذکر کیا، اور نیکسٹ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے آخرت کا ذکر کیا۔ توحید، رسالت اور آخرت، ان تینوں چیزوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وہ لوگ جو ان چیزوں پر ایمان رکھیں ان کو خوشخبری سنائیے، ٹھیک ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَعَمِلُوا اور انہوں نے اعمال کیے، الصالحات نیک، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ نیک اعمال لازمی ہیں۔ ان کی خوشخبری سنا دیجیے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ انا کہ بے شک، لہم ان کے لیے، جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما جب کبھی، رزقو وہ رزق دیے جائیں گے، منہا اس سے، من ثمرتن کوئی بھی پھل، رزقاً بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا الذی ھذا یہ، الذی وہی ہے جو، رزقنا ہم رزق دیے گے، من قبل اس سے پہلے، وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بِهِ ساتھ اس کے، متشابہا اس سے ملتا جلتا۔ یعنی بیٹا قیامت والے دن اللہ رب العالمین جب اہل ایمان کو نعمتوں سے، اکرام سے نوازیں گے، ان کو پھل رزق عطا کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کو جو پھل ملے گا وہ دیکھنے میں دنیا کے پھل کی طرح ہی ہوگا، اور یہ اس لیے ہے کہ بعض اوقات انسان جب کسی نئی چیز کو دیکھتا ہے تو اجنبیت محسوس کرتا ہے، انسان ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، اشکالات، خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ رب العالمین کہ آخرت کی چیزیں بظاہر دنیا سے ملتی ہوئی چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر بیان کی ہیں کہ ہم ان کو دیں گے تاکہ ایک مانوسیت ہو ان کو، وہ اس کو دیکھ کے اجنبی یا عجیب چیز محسوس نہیں کریں، بلکہ وہ اس کو کھائیں، اور جب کھائیں گے تو ان کا ہر ایک کا ذائقہ اور ہر ایک کی تاثیر وہ جدا جدا ہوگی۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأُوتُوا اور وہ دیے جائیں گے، بھی ساتھ اس کے، متشابہاً ملتا جلتا، ملتا جلتا ہی ملے گا ان کو، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا ان میں، أَزْوَاجٌ بیویاں ہوں گی، مطہرۃ پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا اس میں، خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی گویا کہ اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا اجمالاً ذکر کیا ہے، اور ذکر کرنے کے بعد جو آخر میں سب سے اہم ترین بات اللہ نے بیان کی وہ یہ ہے بیٹا، وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ دنیا میں کوئی بھی نعمت جو انسان کو ملتی ہے چھن جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن یہ آخرت کی نعمت ہے جس کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ انسان کے پاس
ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نعمتیں ہوں گی۔ تو آج کے لیے آیت نمبر 22 ہی کافی ہے، تو انشاءاللہ العزیز نیکسٹ جو ہے 26 وہ کل دیکھیں گے۔